ناج البلاغہ خطبہ نمبر 13۔ اہل بصرہ کی مذمت۔ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پاست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں قیام کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم سے نکل کر جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جب تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ۔ حالانکہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، جیسے پانی کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ابن میثم لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اس کے تیسرے دن حضرت نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کی دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اہل بصرہ کی پست اخلاقی اور ان کی کم عقلی کا تذکرہ کیا کہ وہ بے سوچے سمجھے دوسروں کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھے، اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ کے پیچھے لگ گئے، اور بیعت کے بعد عہد شکنی کی اور دو رخی کر کے اپنی پست کرداری کا ثبوت دیا۔ اس خطبہ میں عورت سے مراد حضرت عائشہ اور چوپائے سے مراد وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بصرہ کا مارکہ کارزار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔ جنگ جمل کا پس منظر۔ اس جنگ کی داغ بیل یوں پڑی کہ جناب عائشہ باوجود اس کے کہ حضرت عثمان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کیا کرتی تھیں، اور محاصرہ میں ان کو چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھیں، مگر جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھیں تو راستے میں عبداللہ ابن ابی سلمہ سے یہ سنا کہ عثمان کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اگر تمہارے ساتھی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پر گر پڑے، مجھے اب مکہ ہی کی طرف جانے دو۔ چنانچہ آپ نے پھر مکہ کی طرف واپس جانے کا تہیہ کر لیا اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے اور میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یوں زمین و آسمان بدلا ہوا دیکھا تو حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ تو فرمایا کرتی تھیں کہ اس ناسل کو قتل کرو، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ ناسل ایک لمبی داڑھی والا یہودی تھا جس سے حضرت عثمان کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا میں سبھی لوگ یہ کہا کرتے تھے؟ خیر چھوڑ ان باتوں کو، جو میں اب کہہ رہی ہوں وہ سنو، وہ زیادہ بہتر اور قابل توجہ ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پہلے تو ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے
اور پھر اس کا موقع دیے بغیر کہ وہ توبہ کریں انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن ابی سلمہ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھے: آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے مخالفت کے طوفان باد و باراں اٹھائے، اور اب آپ ہی اپنا رنگ بدل رہی ہیں۔ آپ ہی نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور ہم سے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے یہ قتل ہمارے ہاتھوں سے ہوا، مگر اصلی قاتل تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس نے اس کا حکم دیا۔ سب کچھ ہو گیا مگر نہ آسمان ہمارے اوپر پھٹا اور نہ چاند سورج کو گرہن لگا، اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی جو قوت سے دشمنوں کو ہنکانے والا ہے، تلواروں کی دھاروں کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا، اور گردن اڑانے والوں کے بل نکال دیتا ہے، اور لڑائی کے پورے ساز و سامان سے آراستہ رہتا ہے، اور وفا کرنے والا غدار کے مانند نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال جب آپ انتقامی جذبے کو لے کر مکہ پہنچ گئیں تو حضرت عثمان کی مظلومیت کے چرچے کر کے لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضرمی نے اس آواز پر لبیک کہی جو حضرت عثمان کے عہد میں مکہ کا والی رہ چکا تھا، اور ساتھ ہی مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور دوسرے بنی امیہ ہم نوا بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر طلحہ ابن عبداللہ اور زبیر ابن عوام بھی مدینے سے مکہ کو چلے آئے۔ یمن سے یالی ابن منبع جو دور عثمان میں وہاں کا حکمران تھا آ پہنچا، اور بصرہ کا سابق حکمران عبداللہ ابن عامر ابن قریظ بھی پہنچ گیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر کے منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ جنگ تو ہر حال میں ہونی تھی مگر رزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ کو تخت و تاراج کا نشانہ بنایا جائے، مگر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اہل مدینہ سے نمٹنا مشکل ہے اور کسی جگہ کو مرکز بنانا چاہیے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ بصرہ کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر کی بے پناہ دولت اور یالی بن منبع کی 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹوں کی پیشکش کے سہارے 3000 کی فوج ترتیب دے کر بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معمولی سی رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر آپ نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو ساربان سے پوچھ لیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا کہ حباب۔ پیغام سنتے ہی پیغمبر کی تنبیہ یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ ازواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کچھ پتہ تو چلے کہ تم میں کون ہے جس پر حباب کے کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ازواج کے پردے میں میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کو تھپکی دے کر بٹھایا اور سفر کو ملتوی کر دینے کا ارادہ کیا، مگر ساتھ والوں کی وقتی سیاست نے بگڑے کام کو سنبھال لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ مقام حواب نہیں۔ طلحہ نے بھی اس کی تائید کی۔ مزید تشفی کے لیے وہاں کے 50 آدمیوں کو بلوا کر اس پر گواہی بھی دلوا دی۔ اب جہاں پوری قوم کا اجتماع ہو وہاں ایک اکیلی رائے کیا بنا سکتی تھی؟ آخر انہی کی جیت ہوئی اور ام المؤمنین پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ آگے چل پڑیں۔ جب یہ فوج بصرہ کے قریب پہنچی تو اس میں ام المؤمنین کی سواری دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جاریہ ابن قدامہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام المؤمنین، قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہ مصیبت ہے کہ آپ اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کر نکل کھڑی ہوں
اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دامن عزت و حرمت چاک کر ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ واپس پلٹ جائیں۔ مگر جب حباب کا واقعہ دامن گیر نہ ہو سکا اور قرآن کی آیت اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو کا حکم زنجیر پا نہ ہو سکا تو ان آوازوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے سنی انسنی کر دی۔ جب اس لشکر نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو والی بصرہ عثمان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کر ان کی روک تھام کے لیے بڑھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریقوں نے تلواریں نیاموں سے نکالیں اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں طرف سے اچھی خاصی تعداد میں آدمی مارے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے اثر سے کام لے کر بیچ بچاؤ کرا دیا اور فریقین اس قرارداد پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے کہ جب تک امیر المومنین علیہ السلام خود آ نہیں جاتے موجودہ نظم و نسق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اور عثمان ابن حنیف اپنے منصب پر بحال رہیں گے۔ مگر 2 ہی دن گزر پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیمان توڑ کر عثمان ابن حنیف پر شب خون مارا اور 40 بے گناہوں کو جان سے مار ڈالا اور عثمان ابن حنیف کو زد و کوب کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کر دیا۔ پھر بیت المال پر حملہ کیا اور اسے لوٹنے کے ساتھ 20 آدمی وہیں قتل کر ڈالے اور 50 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد تحقیق کیا۔ پھر غلہ کے انبار پر دھاوا بول دیا جس پر بصرہ کے ایک عظیم بزرگ حکیم ابن جبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس غلہ میں سے کچھ اہل شہر کے لیے بھی رہنے دیا جائے، آخر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم نے ہر طرف خون ریزی و غارت گری کا طوفان مچا رکھا ہے اور عثمان ابن حنیف کو قید میں ڈال دیا ہے۔ خدا کے لیے ان تباہ کاریوں سے باز آ جاؤ اور عثمان ابن حنیف کو چھوڑو، کیا تمہارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں؟ ابن زبیر نے کہا کہ یہ خون عثمان کا بدلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے کیا وہ عثمان کے قاتل تھے؟ قسم بخدا اگر میرے پاس امان و انصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مار ڈالا ہے۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس غلہ میں سے کچھ دیں گے اور نہ عثمان ابن حنیف کو چھوڑا جائے گا۔ آخر ان دونوں فریقوں میں لڑائی کی ٹھان گئی، مگر چند آدمی اتنی بڑی فوج سے کیوں کر نپٹ سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن حکیم اور ان کے بھائی رال ابن جبلہ اور ان کے قبیلے کے 70 آدمی مار ڈالے گئے۔ غرض کے مار دھاڑ اور لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کی عزت و مال کے بچاؤ کی کوئی صورت تھی۔ جب امیر المومنین کو بصرہ کی طرف دشمن کی روانگی کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اس عالم میں کہ 70 بدری اور 400 بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ جب مقام ذی کار پر پہنچ کر منزل کی تو حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسر کو کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کی رخنہ اندازیوں کے باوجود وہاں 7000 نبرد آزما اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر المومنین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سپہ سالاروں کی زیر قیادت ترتیب دے کر دشمن کے تعاقب میں چل پڑے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب یہ سپاہ بصرہ کے قریب پہنچی تو سب سے پہلے انصار کا ایک دستہ سامنے آیا جس کا پرچم ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد 1000 سواروں کا ایک اور دستہ نمودار ہوا جس کے سپہ سالار حزیمہ بنت ثابت انصاری تھے۔ پھر ایک اور دستہ نمودار ہوا جس کا علم ابو قتادہ ابن ربیع اٹھائے ہوئے تھے۔
پھر 1000 بوڑھے اور جوانوں کا جمگھٹا دکھائی دیا، جن کی پیشانی پر سجدوں کے نشان چمک رہے تھے، چہروں پر خشیت الہی کے نقاب پڑے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جلال کبریا کے سامنے حساب میں کھڑے ہوں۔ ان کا سپہ سالار سبز گھوڑے پر سوار، سفید لباس میں ملبوس اور سر پر امامہ باندھے بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر تھے۔ پھر ایک دستہ نظر آیا جس کا علم قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک فوج دیکھنے میں آئی جس کا قائد سفید لباس پہنے اور سر پر سیاہ امامہ باندھے اور خوش جمال اتنا کہ نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھیں، یہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ پھر اصحاب پیغمبر کا ایک دستہ آیا جس کے علم بردار قسم ابن عباس تھے۔ پھر چند دستوں کے گزرنے کے بعد ایک انبوہ کثیر نظر آیا جس میں نیزوں کی کثرت تھی کہ ایک دوسرے میں گتھے جا رہے تھے اور رنگا رنگ کے پرچم لہرا رہے تھے۔ ان میں ایک بلند و بالا علم امتیازی شان لیے ہوئے تھا اور اس کے پیچھے جلال و عظمت کے پہروں میں ایک سوار دکھائی دیا جس کے بازو بھرے ہوئے اور نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، اور ہیبت و وقار کا یہ عالم تھا کہ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب تھے، جن کے دائیں بائیں حسن اور حسین علیہم السلام تھے، اور آگے آگے محمد ابن حنفیہ پرچم فتح و اقبال لیے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، اور پیچھے جوانان بنی ہاشم، اصحاب بدر اور عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب تھے۔ جب یہ لشکر مقام زادیہ پر پہنچا تو امیر المومنین گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خاک پر رخسار رکھ دیے، اور جب سر اٹھایا تو زمین آنسوں سے تر تھی اور زبان پر یہ الفاظ تھے: اے آسمان و زمین اور عرش بری کے پروردگار، یہ بصرہ ہے، اس کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر اور اس کے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر یہاں سے آگے بڑھ کر میدان جمل میں اتر پڑے کہ جہاں حریف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ حضرت نے سب سے پہلے اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ دیکھو کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ لڑائی میں پہل کرے۔ یہ فرما کر فوج مخالف کے سامنے آئے اور طلحہ و زبیر سے فرمایا کہ تم عائشہ سے خدا اور رسول کی قسم دے کر پوچھو کہ کیا میں خون عثمان سے بری الذمہ نہیں ہوں، اور جو کچھ تم اس کے متعلق کہا کرتی تھیں کیا میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا، اور کیا میں نے تم کو بیعت کے لیے مجبور کیا تھا یا تم نے خود اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی؟